آپ کی سورس آف انکم کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں گائیڈنس اسلام میں کیا ہے؟ کمانے کے 20 طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی بزنس میں اور تجارت میں رکھی ہے۔ اسلام ملازمت کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے تجارت کو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے رزق کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے تو تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، میں چند آیتیں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 30ویں پارے کی مشہور سورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ نے فرمایا مکہ والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس بات پہ؟ کہ یہ کاروبار کے لیے 2 سفر کرتے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ بزنس سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ اس نعمت پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ مزمل آپ نے پڑھی ہوگی، اسلام میں جو شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک سورہ مزمل ہے۔ آج کل رشتوں میں رکاوٹ کے لیے سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی شادی وادی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس میں جو کرنے کے کام ہے وہ تہجد ہے، جہاد ہے، اور تیسرے نمبر پہ بزنس ہے، تجارت ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، صحابہ کرام پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پوری رات تہجد مت پڑھو، کیوں؟ تمہیں دن میں تجارت بھی کرنی ہے۔ یضربون فی الارض، مضاربہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا پیسہ ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور پروفٹ کو دونوں پرسنٹیج کے حساب سے شیئر کریں۔ پورا رکوع اللہ نے سورہ مزمل کا اس مضاربت پہ نازل کیا ہے۔ اسی سورہ مزمل کی بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ما من عمل احب الی ان یکون فیہ اجلی بعد الجہاد فی سبیل اللہ الا ان تکون فی تجارت ابیع و اشتری۔ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اگر میری ہر شخص نے مرنا ہے، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہماری موت ہو، ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھی حالت میں موت آئے۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے سینما گھر میں فلم دیکھ رہا ہو اور اچھا سا گانا چل رہا ہو اور مر جاؤں میں؟ کوئی چاہتا ہے ایسا؟ یا سگریٹ پی رہا ہو، سٹے لگا رہا ہو، کسی دوران موت آ جائے؟ میرا خیال ہے چاہتے ہیں، شاید چرسیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے موت آ جائے۔ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے رشوت لیتے ہوئے موت آ جائے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو موت محبوب ہے نا 2 راستوں میں، یا تو شہادت میدان جہاد میں، یا میں تجارت میں ہوں اور خرید و فروخت کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ اتنی زیادہ ترغیب ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی کی پہلی شادی بزنس اور تجارت کی بیس پہ ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں۔ آپ کے پاس پیسہ تھا انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو کوئی ایماندار، صادق اور امین شخص چاہیے تھا۔ حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کاروبار امانت سے، دیانتداری سے کریں گے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی آفر کو قبول کیا، اور اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کو اس تجارت کے بعد ختم کیا جو آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کر کے اور ان کے پیسے کو تجارت میں انویسٹ کر کے جو آپ کو پیسہ ملا، جس کا سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو اس تجارت کی برکت سے اور خدیجہ سے نکاح کی برکت کے بعد آپ کو مالدار کر دیا۔ کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے یہ۔